الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ ایک مومن کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں اس مقصد کے لیے ہوتی ہیں کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ شدید سردی کے موسم میں ایک مومن بندہ نرم گرم بستر چھوڑ کے اپنے اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرتا ہے، مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ شدید گرمی کے موسم میں شدت کی پیاس برداشت کر کے روزے رکھتا ہے، مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اپنے گھر کی سہولیات، اپنے کام کاروبار، اپنی بیوی اور بچوں کی جدائی اختیار کر کے کام کاروبار کو چھوڑ کر بندہ اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ صعوبتیں، تھکاوٹیں، مشقتیں برداشت کرتا ہوا حرمین شریفین پہنچتا ہے، اس کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، اس کو دنیا میں کچھ بھی نہ ملا پھر بھی سب کچھ مل گیا۔ اور جو بندہ اپنے پیارے اللہ کو راضی نہ کر سکا تو سب کچھ ملنے کے باوجود کچھ بھی نہ ملا۔ عمرے کا سفر ہو یا حج کا سفر ہو، جہاد ہو یا دعوت کا کام ہو، نماز ہو یا روزہ ہو، جو بھی نیک اعمال بندہ کرتا ہے تو کچھ چیزوں کو اس میں مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے عمرہ کیا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے۔ نیک عمل کرنا یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہوتا، اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ اس کو نیک کام پہ لگا دیتا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ جیسی پاک جگہ میں بھی کئی سارے لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوں گے، کئی سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، کئی سارے لوگ پورا پورا مہینہ گزر جاتا ہے، حرم شریف جانے کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہوتا۔ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اچھے بھلے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے، نیک اعمال کے اجر ملنے پر ان کو یقین ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ کا فضل نہیں ہے۔ اور اگر ہم کر چکے ہیں تو اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ اللہ کا فضل ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے مال نہیں بلکہ اعمال چاہیے ہوتے ہیں، جبکہ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ نہ مال چاہیے نہ اعمال چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے۔ کئی مرتبہ مال پیسہ بہت ہوتا ہے لیکن توفیق نہیں ہوتی، کئی مرتبہ نیک اعمال والے ہوتے ہیں، کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، توفیق نہیں ہوتی، اور کئی مرتبہ ہم جیسے گناہ گار اور سیاہ کرتوتوں والے بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلا لیتا ہے تو نہ مال چاہیے نہ اعمال چاہیے، اللہ کی طرف سے وہ کرم کی ایک نگاہ چاہیے ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نظر کرم ہو جائے تو بس پھر گھر میں بلاوا آ جاتا ہے۔ تو ایک تو نیک اعمال کرتے ہوئے
یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے کیا اور میں نے طواف کیا، یہ میں والی بات چھوڑ دینی چاہیے. یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہمیں اتنی ہمت دے دی کہ ہم نے اپنا گھر چھوڑا، کام کاروبار چھوڑا، پیسے خرچ کیے. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیک عمل جب بھی کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے کہ جیسے یہ عمل کرنا چاہیے تھا ویسے نہ کر سکا. مجھے کسی ساتھی نے کہہ دیا کہ جیسے میرا خیال تھا کہ عمرہ اس طرح کریں گے اور طواف اس طرح کریں گے تو یہ ہوگا، اور وہ تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا. میں نے کہا بالکل ایسی ہی بات ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جتنے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اعمال کیے ہیں، ہر بندے کے دل کا یہی احساس ہوتا ہے کہ میں جیسے چاہ رہا تھا ویسے نہ کر سکا، جیسے میرا خیال تھا ویسے نہیں ہو سکا. صوفیاء اور مشائخ کے ہاں اس کو کہتے ہیں حسرت نایافت، کہ عمر گزر جاتی ہے نیک اعمال کرتے کرتے. لوگ بندے کے اعمال کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ان کی طرح اعمال کی توفیق عطا کر دے، اور بندہ اپنے دل میں یہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہ کر سکا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن بندہ جیسے دل میں حسرت رکھتا ہے، چاہت رکھتا ہے، تو وہ حسرت پوری نہیں ہوتی اعمال میں. جس طرح مال پیسے کے حوالے سے بھی بندے کی حسرت کبھی پوری نہیں ہوتی، وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بن جائے پھر بھی اس کی حسرتیں اور چاہتی پوری نہیں ہوتی. اسی طرح اعمال کا مسئلہ بھی ہے کہ بندہ طواف بھی کر لیتا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہے، دو چار آنسو بھی بہا لیتا ہے، لیکن آخر میں دل میں یہی بات آتی ہے کہ جیسے میں چاہ رہا تھا ویسے نہ کر سکا، جیسے میرا خیال تھا، جیسے میرا گمان تھا ویسے نہ کر سکا. تو اس پہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہی اصل میں عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. اور اگر بندے نے یہ کہا کہ نہیں میں نے تو حق ادا کر دیا، ایسے میں نے اعمال کر دی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کر سکا. حسرت نایافت کہتے ہیں کہ بندہ اعمال بھی کرتا رہے اور یہ حسرت بھی دل میں ہو کہ ابھی تک میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی تک میں نے صحیح مزہ نہیں لیا جیسے میں چاہ رہا تھا. ہر مرتبہ رمضان شریف گزر جاتا ہے، رمضان کے آخری دنوں میں ہمارے دلوں میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ شاید میں کچھ نہ کر سکا. یہاں پہ ہم آتے ہیں تو 10 دن گزارے، 2 ہفتے گزارے، 3 ہفتے بھی گزارے، جتنی کوشش کر سکے بھاگ بھاگ کے طواف بھی کیے، عمرے بھی کیے، سعی بھی کر لی، لیکن آخر میں دل میں یہی ہوتا ہے کہ ابھی تک دل ٹھنڈا نہیں ہوا. یہ اچھی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے اعمال کے حوالے سے کہ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرے لیکن اللہ کی بلند شان کے لائق نہیں ہوتا. تو بندہ اپنے عمل پر ناز کرنے کی بجائے، اپنے عمل پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں نظر ڈالے کہ اللہ یہ میرے کھوٹے سکے ہیں، میرے اعمال کھوٹے سکے ہیں، اور کھوٹے سکوں پر کوئی فریفتہ نہیں ہوتا. جو بندہ کھوٹے سکوں پر فریفتہ ہو جاتا ہے دنیا والے اسے بے وقوف اور نادان کہتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ انہی اعمال کی وجہ سے اگر اللہ چاہے تو پھر بندوں کی پکڑ کر دے کہ جیسے تم لوگوں نے طواف کیا ہے، جیسے تم لوگوں نے عمرہ کیا ہے، یہ تو پکڑ کا ذریعہ ہے اور مواخذے کا باعث بن سکتا ہے. اپنے اعمال پر کبھی ناز نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کہیں دکان پہ گیا کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو دکان کو 1 روپیہ، دکاندار کو 1 روپیہ دیا. اس وقت سونے اور چاندی کے روپے درہم اور دینار ہوا کرتے تھے، تو کئی مرتبہ لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی تو کھوٹے درہم کو وہ کھرا سمجھتے تھے، حالانکہ پہچاننے والے اس کو کھوٹا سمجھتے تھے. جب دکاندار کو وہ درہم پکڑا دیا تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی یہ کھوٹا ہے، نہیں چلتا. تو بابا جی نے رونا شروع کر دیا وہیں پہ کھڑے کھڑے. دکاندار کو ترس آیا، کہنے لگا بابا جی آپ روئے نا،
چیز ویسے لے جائیں اور پیسہ آپ کا کھوٹا ہے. ایک اور بندے نے بھی دکاندار کو پیشکش کر لی کہ بابا جی کو بیچارے کو بہت دل ٹوٹا ہے، دے دے پیسے میں دے دوں گا. بابا جی نے کہا کہ مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے کہ یہ درہم کھوٹا نکلا اور مجھے چیز نہیں ملے گی. میں نے جب آپ نے مجھے کہا کہ یہ کھوٹا ہے، میں تو گھر سے نکلتے وقت بہت اعتماد کے ساتھ لے کے آیا تھا کہ یہ کھرا ہے. جب آپ نے مجھے کہا کہ یہ کھوٹا ہے تو مجھے خیال آیا کہ میری زندگی کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو میں کھرا سمجھ کے کر رہا ہوں اور جن پر مجھے بڑا ناز ہے، بڑا اعتماد ہے، لیکن اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھے فرمایا کہ یہ کھوٹے ہیں تو میرا کیا بنے گا؟ اس وقت اگر کھوٹے روپے کے بدلے دکاندار کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کھوٹے عملوں کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو میں تو ابھی کھرے اعمال سمجھ رہا ہوں. لیکن ایک آدمی دکانداری کرتے تھے، اس وقت جو لوگ ان کے پاس کھوٹے روپے لے کے آتے تھے تو وہ قبول کر لیتے تھے اور سودا دے دیا کرتے تھے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کھوٹے اور کھرے کی پہچان نہیں ہے، حالانکہ ان کو پہچان ہوتی تھی. کھوٹے الگ رکھتے تھے، کھرے دوبارہ بازار میں سودا سلف لینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور کھوٹے سکے سارے جمع کر دیے. اور جب وفات کا وقت ہوا تو اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدین کو فرمایا کہ گھر کے کونے میں ایک تھیلا رکھا ہوا ہے جس میں سارے کھوٹے سکے ہیں، وہ لے آؤ. تو وہ تھیلا شاگردوں نے آگے کر دیا. تب انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ، تجھے تو پتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرنے میں گزار دی ہے. آج میری اوپر رحم فرما لیجیے، میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما. یہ کھوٹے اعمال ہیں، ان کھوٹے اعمال پر کبھی فریفتہ نہیں ہونا چاہیے. البتہ اتنی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ نہ کھرے کی ضرورت ہے نہ کھوٹے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے نہ ہمارے علم کی ضرورت ہے. بس اللہ تعالیٰ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے تو کھوٹے بھی قبول ہو جاتے ہیں، نہ قبول کرے تو کھرے بھی رد کر دیتا ہے، تو کوئی پوچھ نہیں سکتا. حج یا عمرہ کرنے کے بعد ایک تو ہر نیک عمل جو بندے پر اگلے نیک عمل کا دروازہ کھول دے تو یہ اس عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. بندہ ایک نماز پڑھتا ہے، اس ایک نماز کے بعد اگلے نماز کی توفیق مل جاتی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ پچھلی نماز قبول ہو چکی ہے. ایک عمل بندے پر اگلے نیک عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے تو یہ عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. لیکن اگر ایک عمل کے بعد آگے توفیق سلب ہو جائے اور اگلے عمل کا دروازہ نہ کھولے تو یہ دلیل ہے کہ وہ عمل اللہ کو قبول نہیں ہے. اگر وہ اللہ کو قبول ہوتا تو ضرور اگلے عمل کا دروازہ کھول دیتا. تو حج کے بعد آگے اگلے حج کی توفیق مل جانا، عمرے کے بعد پھر اگلے عمرے کی توفیق مل جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پچھلا عمل قبول کیا ہے. اور آخری بات یہ کہ عمل کرنا جتنا مشکل ہے، اس عمل کی حفاظت کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. کہ اب اس عمل کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے، اس کو بچایا جائے. ایک آدمی بیرون ملک کام کرتا ہے، سال 2 سال 3 سال گزارتا ہے، کچھ پیسے جمع کرتا ہے، پھر وہ اپنے ملک جاتا ہے، ابھی اپنے گھر نہیں پہنچ چکا ہوتا، ایک چوک چوراہے پہ ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں. اس بیچارے کے پاس جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ سارے اس سے لوٹ لیتے ہیں، اور بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں نے 3 سال گزارے ہیں اور 3 سالوں میں جو کچھ کمایا تھا سارا کچھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اب میں کیسے جاؤں گا اپنے گھر؟ یقیناً ایسے بندے پر حسرت ہوتی ہے. وہ بندہ جو اتنا دور کا سفر بھی کر لے، اعمال بھی کر لے، مشقت مجاہدی بھی برداشت کر لے، لیکن آگے اپنے اعمال کو محفوظ نہ کر سکے، شیطان ڈاکو کے حملوں سے اپنے اعمال کو بچا کے نہ لے جا سکے،
تو یہ انتہائی محرومی اور حسرت کی بات ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک تو بندہ یہیں سے بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ تو نے بغیر کسی استحقاق کے محض محض اپنے فضل اور کرم سے اپنے گھر بلایا، اب میں آپ کے ساتھ سلو کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کروں گا، میں نے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ یہ بندہ عزم کرے یہیں سے بیٹھ کے کہ اب میں نے زندگی بدلنی ہے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے بڑے فضل کے بعد بھی کوئی بندہ نہ بدلے، زندگی نہ بدلے، تو پھر یہ محرومی اور بدبختی کی نشانی ہوتی ہے۔ یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ اللہ آپ نے قرب کے بعد دوری سے بچا لینا۔ قرب سے مراد یہی ہے کہ ایک تو معنوی قرب ہوتا ہے، ایک حصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر بلا لیا، اپنے پاس قریب کر لیا، اپنے کعبہ کے آغوش میں، حرم شریف کے آغوش میں ہمیں جگہ دے دی۔ تو اتنے قرب کے بعد اگر ہم کوئی کمی کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو پھر بعد میں افسوس اور حسرت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تو زندگی بدلنے کا عزم کرنا چاہیے، یہاں سے اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ بس میں نے اب تیری نافرمانی چھوڑنی ہے، میں نے تیری بندگی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ کیا پتہ، دیکھیں میرے بھائی، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملے سے بچ سکیں گے، اپنے نفس کا مقابلہ کر سکیں گے، کوئی اعتماد نہیں ہے، نہ اپنے علم پر بھروسہ ہے، نہ اپنے استقامت پر بھروسہ ہے۔ لیکن اللہ کا فضل جب ہو جاتا ہے تو پھر تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ تو ہم اپنے اللہ کے ساتھ عہد کریں، معاہدہ کر لیں کہ اللہ فضل تو نے متوجہ کرنا ہے، اور پکا ارادہ میرا ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے، بس میں نے اب مزید تیری نافرمانی نہیں کرنی، میں تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اللہ سے اپنا فضل کا مطالبہ کریں کہ جتنے لوگ دنیا میں آئے اور نیک بنے، کوئی بھی اپنے کمال کی بنیاد پہ نیک نہیں بنا، کوئی بھی اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنا پہ نیک نہیں بنا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ نیک نہیں بنا ہے۔ جو بھی نیک بنے ہیں اللہ کے فضل کی وجہ سے نیک بنے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فضیل بن عیاض پر فضل فرماتا ہے، وہ ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے، بشر حافی پر فضل فرماتا ہے، وہ شراب خانے سے اٹھا کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتا ہے، تو اللہ کا فضل کوئی تنگ تو نہیں ہے، تو وہ ہماری پر فضل کیوں نہیں کرے گا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ عزم کر لیں کہ اللہ ہم نے بدلنا ہے، بس ہم نے مزید تیری نافرمانی نہیں کرنی۔ لیکن یہ جو ہم بدلنے کا عزم کرتے ہیں، یہ بھی اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے نہیں، اپنی قابلیت، اپنے علم، اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں، ہم تیرے فضل پر اعتماد کرتے ہوئے یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم نے بدلنا ہے، بس۔ پھر اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم نے سفر کا اصل مقصد پا لیا، اور اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہوئے تو ٹھیک ہے، ہم نے بھاگ دوڑ بھی بہت کر لی، ہمیں ثواب بھی مل گیا ہوگا، اجر بھی لیکن جو اصل مقصد ہے وہ مقصد ہم حاصل نہیں کر سکے۔ زندگی میں تبدیلی لانا، انقلاب برپا کرنا، گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی تقوی کا راستہ اختیار کرنا، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ اپنا فضل شامل حال فرما دے۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے نہ کر سکے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے پھر کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ کمزور بندے ہیں، وہ بھی بندوں کی استطاعت کو دیکھتی ہی بندوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ امید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عملوں کو قبول فرمائیں گے، ضائع نہیں کریں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما،
ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے پروردگار، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اب نادم ہیں، شرمندہ ہیں، معافی کے خواستگار ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ، ہمارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، زمین کی ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں۔ اللہ، ہمارے گناہ تیرے رحم و کرم کے سمندر ان سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ، رحمتوں کا مظاہرہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے، ہماری میل کو چیل کو دھو دیجئے۔ الہ العالمین، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تیرے دربار میں آنے والے پتہ نہیں لوگ کیا کیا نیک اعمال لے کے آتے ہیں، ہماری جھولیوں میں تو گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے پروردگار، جو ہمارے پاس جمع پونجی تھی وہی ہمارے پاس ہے۔ الہ العالمین، دنیا والوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، تجھے تو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہمارا سب کچھ تیرے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے۔ الہی، بال سفید ہو گئے، دل اسی کی طرح کالا ہی ہے۔ پیارے اللہ، ہم اپنے سیاہ دلوں کا حال کس کو سنائے، اپنے سیاہ کرتوتوں کا دکڑا کس کو سنائے۔ پیارے پروردگار، مزید ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ الہی، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، لیکن ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے، کہاں چلے جائے۔ الہی، ہماری امیدوں کا آخری سہارا، ہماری امیدوں کی آخری کرن یہی حرم شریف ہے جس میں ہم آئے۔ اللہ، کچھ امیدیں لے کے آئے ہیں، کچھ توقعات لے کے آئے ہیں۔ پیارے اللہ، بہت دل میں جذبہ لے کے آئے تھے کہ ہم اللہ سے بہت کچھ منوائیں گے۔ الہی، مان جائیے، پیارے اللہ راضی ہو جائیے، الہ العالمین راضی ہو جائیے۔ پیارے پروردگار، تمام ساتھیوں پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے، ایک مرتبہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ الہ العالمین، آج سے 14 صدیاں پہلے اسی مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ قریش کے بڑے بڑے سرداران تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ مجرمین کی حیثیت سے تیرے محبوب نے فرمایا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ پیارے اللہ، ہمیں بھی تو فرما دیجئے کہ تم سب آزاد ہو۔ پیارے پروردگار، معاف کر دیجئے۔ اللہ، پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا بوجھ گناہوں کا سر پہ لیے پھر رہے ہیں۔ الہ العالمین، ہماری اس بوجھ کو ہلکا فرما دیجئے، ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجئے۔ وہ محبت کی نظر جو تو نے بشر حافی پر ڈالی تھی، وہ دنیا کے شراب خانے میں شراب کے نشے میں مست تھے، تیری محبت کی نظر پڑ گئی، تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ پیارے اللہ، جب تو پسند کرتا ہے شراب خانوں سے لوگوں کو اٹھا کے اپنا دیوانہ بنا دیتا ہے۔ اللہ، ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، ہم نے کبھی بھی شراب نہیں پی ہوئی ہے۔ پیارے اللہ، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے اللہ یہاں پہ آئے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے، ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجئے، غیر سے بیگانہ بنا دیجئے۔ الہ العالمین، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، پیارے اللہ، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے۔ بھکاری جمع ہو چکے ہیں، گداگر جمع ہو چکے ہیں، رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، رحمتوں کے صدقے عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے
جو تیرے در سے خالی ہاتھ چلا جاتا ہے شقاوت اور بدبختی اسی کا مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ شقاوت سے بچا لیجئے، بدبختی سے بچا لیجئے، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا، اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اللہ امیدوں سے بڑھ کے عطا فرما، توقعات سے بڑھ کے عطا فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا راحم المساکین، دنیا میں جتنے لوگ نیک بنے کوئی خود تو نیک نہ بن سکا، تیری دی ہوئی توفیق سے لوگ نیک بنے۔ اللہ ہم بھی اسی توفیق کے طلبگار ہیں، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، نیک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، نیک بننا نہ تیری ضرورت ہے نہ تیری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے۔ پیارے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے۔ الہ العالمین، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے بارے میں کہا، اللہ ان کی بھی کچھ توقعات تھی کہ یہ حرمین شریفین جا رہے ہیں، وہاں پہ مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیارے اللہ، ان تمام لوگ جنہوں نے دعاؤں کے بارے میں پیغامات بھیجے، براہ راست کہا، اللہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ پیارے اللہ، ان لوگوں کے مسائل تجھے ہم سے بہتر معلوم ہے، ان تمام حضرات کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اللہ ان کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجیے، سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما۔ الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، بھکاری جب دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ کھٹکھٹا کے تھک جاتا ہے، جا بھی رہا ہوتا ہے، پھر بھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا ہے کہ شاید اب دروازہ کھل جائے، اب دروازہ کھل جائے۔ پیارے اللہ، تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے۔ الہ العالمین، گداگر جمع ہو چکے ہیں، بھکاری جمع ہو چکے ہیں، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے، خالی جھولیاں بھر دیجئے، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ پیارے اللہ، تیرا کچھ کم نہیں ہوگا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہماری بگڑی بنا دیجئے۔ تمام حضرات جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، قبروں پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرب رحمت نازل فرما۔ جو خود بیمار ہیں یا گھروں میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ جن کے کاروباری مسائل ہیں، مسائل کو حل فرما۔ اللہ، ہمارے بچوں نے، اہل و عیال نے بہت بار بار دعاؤں کا کہا ہے، یارے اللہ ہمیں دوبارہ جلد از جلد اپنے اہل و عیال سمیت حرمین شریفین کی حاضری کے لیے دوبارہ مواقع مہیا فرما دیجئے، اسباب مہیا فرما دیجئے۔ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، فرمان بردار اور تابعدار بنا، عزتوں کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا۔ پیارے اللہ، قرآن کا عاشق بنا، قرآن کا عاشق بنا۔ اللہ جن ساتھیوں کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما، اولاد کے مسائل ہیں، مسائل کو حل فرما۔ پیارے اللہ، بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما۔ پیارے اللہ، کاروباری مسائل کو حل فرما۔ جو لوگ پریشان کر رہے ہیں، اللہ ان حضرات کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر تو نے ہدایت نہیں دینی، ان کو چن چن کے دفع دور فرما۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، کبھی حالات کے حوالے نہ فرما، کبھی ناقدروں کے حوالے نہ فرما، کبھی برے لوگوں کے حوالے نہ فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔